بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. ناظرین، گفتگو آج ہم کر رہے ہیں بڑے حساس موضوع پہ. بہت شور تھا اسلامو فوبیا کا، بڑا یورپ نے شور مچایا، کارٹون چھاپے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. تحریک لبیک نے قربانیاں دیں، تحریک لبیک سڑک پہ آ گئے ناموس رسالت کے لیے. لیکن اب ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا کرتا بڑی حرکت کر کے، یعنی حکومت کی سطح پر پارلیمنٹ میں اسے بدتمیزی کی ہے، توہین رسالت کی ہے، آقائے دو جہاں کی شان میں گستاخی کی ہے. اور مودی سرکار جو ہے اس کو ہوا دے رہی ہے. بلکہ امت شاہ صاحب جو ہیں، ان کے امت شاہ جو ان کے وزیر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو شرما نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ کیا ہے؟ اسلامو فوبیا ہے. لوگوں کو تکلیف ہے. اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے. اسلام جو ہے حق اور انصاف کا مذہب ہے، دین حق ہے. کتاب قرآن اس کے پاس ہے جو نسخہ کیمیا ہے، جس میں ہر چیز کا زندگی کا حل موجود ہے. لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، ہم سے خوف زدہ نہیں، کیونکہ ہمارے تو کرتوت ہی ایسے نہیں ہیں. میرے ساتھ عاصم صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، صحافی ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. جی عاصم صاحب. جی سر، آپ نے ٹھیک فرمایا. دیکھیں، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے 57 جو ملک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، آج تک ان کا کوئی ایک یک طرفہ بیان سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے ایسے لوگ، ایسے ملک، ایسے یہودی پالیسی یا انڈین پالیسی ہمیشہ توبہ نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شان میں گستاخی کرتے ہیں. اگر ایک آج نصب ایک اسٹیٹمنٹ آج دی جائے، ٹھوک بجا کے دی جائے، پتہ لگتا ہے جی ایک ترکی نے بیان دے دیا، 10 دن بعد سعودیہ نے دے دیا، 4 دن بعد بنگلہ دیش نے دے دیا، 6 دن بعد پاکستان نے دے دیا. تو اس سے کیا ہوگا سر؟ یہ چیزیں کبھی مسلم امہ جو ہے، جو مسلم امہ یکجہتی کا مظاہرہ دیکھیں مودی نے بیان دے دیا. اس نے کہا جی آئیں، جو 57 اسلامی ممالک ہے جو میرا کر سکتے ہیں کر لیں. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن ایک اور اچھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ صدر پیوٹن، روس کے صدر نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو سر جی شروع دن سے کہتا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے ملک میں بھی اب ہمارے مسلمان جو اسلامی ریاستیں ساتھ کھڑی ہیں، اس کے اندر اب ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں. تو وہ یہ چیزوں کو رائٹ کو سمجھتے ہیں. ہمیشہ ہمارے ساتھ جو دوغلی پالیسی کھیلی ہے وہ یہ یہودیوں نے کھیلی ہے یا انڈین نے کھیلی ہے. اچھا، لیکن جب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسلم امہ ہے جی، یہ کیوں مصلحت کا شکار ہے؟ سر دیکھیں، نا اتفاقی اپنے اپنے بینیفٹس ہیں سر، مفادات ہیں. اس سے اچھا دیکھیں، سعودیہ نے، دبئی نے اسرائیل کو مانا ہے. دبئی کے اندر آپ دیکھیں اربوں ڈالر کی، لیکن انڈائریکٹ مانا ہوا ہے. اندر سے ڈیلز ہو چکی ہیں. بار بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی نہیں، ہم نہیں مانتے، ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا، ہمارے بڑوں نے وہ کہہ دیا. یہ چیزیں اندر سے ان کی سیٹل ہیں ان کے ملک کے اندر، جو جدہ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے، لیکن جو حکومت اب ہمارے پہ نافذ ہو چکی ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. عمران خان صاحب کا تو سامنے آپ کے بہت بار انہوں نے ٹی وی چینلز پہ، انٹرنیشنل چینلز پہ واضح طور پہ یہ جواب دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے جب تک وہ فلسطین کو اپنے رائٹس نہیں دیتا. یہ چیزیں تو ہو گئی کلیئر. دین حق اسلام، جی، اسلامو فوبیا صرف اس لیے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے. وہ حق کا دین ہے، وہ انسانی حقوق کا دین ہے، وہ خواتین کے یعنی حقوق نسواں کی جو ہے وہ آزادی کا علم بردار ہے. یہ ساری چیزیں ان کو برداشت نہیں ہے. مسلم امہ اکٹھا نہیں ہے. کیوں نہیں اکٹھا؟ کہ اپنے مفاد پرستی میں وہ بھارت کے ساتھ بھی ہے. اچھا، اس وقت مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک نے بائیکاٹ کیا بھارت سے، تو کیا خیال ہے پاکستان کو بھی بالکل تعلقات ختم کرنے چاہیے؟ ان کی ایمبیسی کے جتنے امپلائی ہیں واپس، حالانکہ سعودیہ میں اور دبئی میں بہت اچھا اقتدام کیا انہوں نے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان جنہوں نے ان کو پراپرٹی انڈینس کو رینٹ پہ دی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو فور فارغ کیا. ان کو کہا کہ آپ ہمارے اس گھر کو خالی کریں، آپ ہمارے اس ملک کو خالی کریں. تو ایسے کوئی اقدامات ہونے چاہیے، تو پھر ہی اس پہ لوگوں پہ اثر آئے گا. سر اسلام تو انسانیت کا درس دیتا ہے، تو کیا یہ اس اصولوں کے خلاف نہیں ہو جائے گا؟ جی، جب دیکھیں میسیج دینی ہونا، کہتے ہیں نا وہ لاتوں کے بھوت جو ان سے باتوں سے نہیں مانتے. کسی نے کی سزا دوسروں کو لازمی بات ہے. اب کیا کریں سر، لوگ تو وہی ہیں نا. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بات بتاتا چلوں. میں سفر کر رہا تھا جی فرانس سے سوئٹزرلینڈ کا. ٹرین میں میرے ساتھ انڈین آمنے سامنے بیٹھ کے ہم نے گفتگو ہوئی، آپس میں پانی شیئر کیا، جوس شیئر کیا. وہ مجھے کہنے لگے آپ مسلمان اتنے اچھے ہیں،
ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، ان سے بچنا ہے. یہ ہمارے ملک میں جو خرابی ہوتی ہے، جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، یہ مسلمان کرواتے ہیں. یہ اندازہ کر لیں، یہ کام کرتے ہیں وہاں. سامعین کرام، آپ نے سنا ہمیشہ ہمارے خلاف ازلی دشمن میں پروپیگنڈا ہی رہا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا رہا ہے. ہمیشہ سے ہمیں انہوں نے دشمن بنایا. ہمیشہ سے پاکستان کو پرامن رہنے والا ملک نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ امن پسند بظاہر ہیں لیکن ان کے یہاں بہت زیادہ دہشت گردی ہے، بلکہ یہ تو خودکش حملہ آور ہیں، یہ تو دہشت گرد ہے. حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جانی اور مالی بہت نقصان بڑی اٹھایا. قیمت ادا کی ہے، اور ہماری فورسز جو ہیں ہمیشہ اس پہ رہی اور ہم نے امن قائم کیا ہے کہ باہر سے سرمایہ کار ہمارے یہاں ہیں، لیکن سیاسی عدم جو استحکام ہے اس کی وجہ سے ہمارے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. آصف صاحب، آخری بات یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان حکومت نے اظہار تو کیا، مذمت کی ہے، بھارتی سفیر کو طلب کر کے باقاعدہ احتجاج کیا ہے، اور ہمارے کوئی بھارت سے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، سفارتی نہ تجارتی تعلقات ہیں، کافی عرصے سے بند ہیں. کیونکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملات کو سیدھا کریں تو ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں، ہم ہر شخص سے دوستی چاہتے ہیں، ہم ہر ہمسایہ ملک سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے اس وقت نہیں جب تک آپ کشمیر میں ظلم نہیں ختم کرتے. بالکل اسی طرح جس طرح مسلم امہ کہتی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ہم نہیں مانتے. مختلف جگہ سے یہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہی بھائی بند، ہمارے ہی دوست مختلف لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. پاکستان نے نہ تسلیم کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، لہٰذا یہ ناجائز بچہ ہے، اس کی امریکہ پرورش کرے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کو جینے کا حق نہیں دے گا. ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. افواہیں چل رہی ہیں، حکومت کہہ رہی تسلیم کریں گے، نہیں کریں گے، لیکن کوئی حکومت اتنی جرأت نہیں کر سکتی کہ وہ اسے تسلیم کرے. اس وقت تک ہمارے پاسپورٹ واحد پاسپورٹ ہے دنیا کا جس میں اسرائیل کا نام نہیں. لیکن آپ نے سنا کہ چند دن پہلے ایک پاکستانی نژاد نے اسرائیل کا دورہ کیا. ایک کیا کئی تھے اس میں، لیکن وہ این جی اوز تھی اور وہ امریکن نژاد تھے سارے، تو انہیں کیا. لیکن دنیا میں یہی خبر دینے کے لیے کہ پاکستانی جو متوجہ ہو رہے ہیں پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے، لیکن پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی ایٹمی طاقت ہے. لہذا کوئی بھول میں رہے، جب تک سعودی عرب اپنا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک یہ بھی پاکستان سے بھی کوئی فیصلہ کرا نہیں سکتا، اور سعودی عرب کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور عنوان کے ساتھ. آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ایک درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنا گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. سلامت رہیں، اللہ نگہبان. جی بیٹا.